إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموالى وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال الله تعالى في مقام آخر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا آپ آگے آ جاؤ. کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے. نکاح کو آسان بنانے کی مہم ایک چل رہی ہے. ہمارے پاس بھی پچھلے ہفتے نکاح پر بہت ساری باتیں ہوئی ہے اور اس ہفتے بھی کچھ اہم و قیمتی باتیں بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. نکاح کا مقصد اس دوسری حدیث میں بتایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو ودود بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو. ولود بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. دو خصوصیت، ایک ہے بہت زیادہ محبت کرنے والی، دوسرا ہے ولود ولد یلد پیدا کرنا. ولود جن میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہو کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر سکے. اندازہ کس بات سے ہوگا کہ ہم اس کی والدہ اور اس کے اوپر جو خاندان کی عورتیں ہیں ان پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو اگر وہ عورتیں زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہیں تو اس خاندان میں ہم اپنا رشتہ بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. روز محشر قیامت کا میدان جب ہوگا تو 120 صفحے ہوگی. کتنی ہوگی؟ تمام قوموں اور امتیں ملا کر 120 صفحے ہوگی، جن میں سے 80 صفحے صرف اور صرف امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 صفحے باقی تمام رسولوں، پیغمبروں اور نبیوں کی قوموں کی ہوگی، امتوں کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعداد دگنی ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ تمام بنے کتنے؟ 40 صفوں میں. یہ کھڑے ہوئے تو کتنی صفحے بنی ان کی؟ 40 صفحے. اور زمانہ بہت لمبا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے بیچ میں 650 کم و بیش سالوں کا فاصلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اگر یہ زمانہ ناپے گے، تولے گے، جانچے گے تو یہ اربوں خربوں سال بن جائے گے. بہت سال بنیں گے کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام انسان جب کھڑے ہوئے ہوگے تو صرف بنے گی کتنی؟ 40 صفحے. اور ہم سب سے آخر میں آئیں گے، ہماری بنے گی 80 صفحے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی اولاد میں اللہ برکت دے گا. کس میں برکت دے گا؟ اولاد میں. اور اولاد کب ہوتی ہے؟ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ شادی کے بعد. تو جب اولاد پر اللہ کے نبی فخر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جس کے زیادہ بچے ہو گئے تو وہ اللہ کے نبی کو ناراض کر رہا ہے یا خوش کر رہا ہے؟ خوش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اسے دیکھ کر اور اس کی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ ہے میرا امتی، یہ ہے میرا عاشق کہ جس نے میرے فرمان پر عمل کیا، جس نے 80 صفحے بنانے میں مدد کی. اور جو لوگ شادی نہیں کریں گے تو وہ 80 صفوں میں کھڑے نہیں رہیں گے. تو شادی ہی ہمیں ان 80 صفوں میں کھڑا کرتی ہے. تو شادی اتنی بڑی عظیم دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میں کہوں گا نا کہ آپ ایسی بیوی چنیے کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو تو لوگ کہیں کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ یہی بات اللہ کے نبی نے کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا فیملی پلاننگ کی جائے گی، 2 اچھے، اس کے بعد ختم. آپریشن کے ذریعے بچوں کو روکا جائے گا اور کسی اور ذریعے سے بچوں کو روکا جائے گا. لڑکی ہوگی تو روک دو، لڑکا ہوگا تو آنے دو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس زمانے میں ہو رہی ہے. تو اب اس کے اگینسٹ اللہ کے نبی کا جملہ جا رہا ہے. یعنی یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ بچے زیادہ اچھے نہیں ہیں، بچے کم ہی اچھے ہیں. کیا بولتے ہیں وہ؟ چھوٹی فیملی، ہیپی فیملی، کہ میاں بیوی اور 2 بچے بس، اس سے زیادہ نہ ہو. یہاں تک کہ گورنمنٹ میں بھی اگر کسی کو 2 کے اوپر بچے ہو جاتے تو وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ وہ عامدار کے لیے نہ وہ خاصدار کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. الیکشن کے لیے جو ویلڈ انسان ہے وہ ہے جس کے 2 ہی بچے ہو. اور اگر شادی نہیں ہوگی تو ان کے لیے تو بہت بہتر ہے. وہ ترجیح اسے دیتے ہیں ایسا نیتا ہو جس کی شادی ہی نہ ہو. شادی ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بالکل ایسے ہی جتنا بھوکے کے لیے کھانا، پیاسے کے لیے پانی ہے، ایسے ہی اس معاشرے کے لیے شادی ہے. اگر اس معاشرے میں پانی کو ختم کر دیا جائے تو لوگ برباد ہو جائے، کھانے کو ختم کر دیا جائے لوگ برباد ہو جائے. جہاں جہاں کھیت ہے وہاں آپ جلا دو، نہ گیہوں ہو، نہ چاول ہو، نہ سبزی ہو، نہ ترکاری ہو، نہ فروٹ ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تو اب انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ جب مارس پر جاتے ہیں نا سائنسدان، یعنی مریخ پر، جب وہ چاند پر گئے تو انہوں نے زندگی یہاں پر ہے اس کی علامت انہوں نے یہ دیکھی کہ پانی ہے. جس سیارے پر پانی ہوگا نا تو اس کی علامت ہے کہ یہاں پر اب انسانی زندگی آباد ہو سکتی ہے، انسان یہاں رہ سکتا ہے پانی کو دیکھ کر. تو جب وہ چاند پر گئے تو انہوں نے پانی کی تلاش کی وہاں پر، مگر چاند پر پانی نظر نہیں آیا. اب جب مریخ پر انہوں نے تلاش جاری کی تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں پانی ہے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پانی اور کھانا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی نکاح بھی ضروری ہے، شادی بھی ضروری ہے. اگر نکاح نہیں ہوگے نا تو پھر بے حیائی کے اڈے آباد ہوگے، بازار آباد ہوگے، جسم خریدا اور بیچا جائے گا اور نوجوان زیادہ تر وہاں پر جائیں گے. پھر جو اولاد کا کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. کس کا کون سا بچہ ہے یہ معلوم نہیں ہوگا. ہر بچہ پھر ناجائز ہوگا. ولد الزنا، حدیث کی روشنی میں اسے یہ کہتے ہیں ٹرمز میں، ولد الزنا، زنا کی پیداوار، زنا کی پیدائش. کیوں؟ یہ علامت ہے کہ اس بچے کے ماں باپ نے شادی نہیں کی، صرف عمل کیا، تو اب یہ بچہ ناجائز ہے، اللیگل ہے، لیگل نہیں ہے. لیگل بناتی ہے شادی.
کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی جب شوہر بن گیا تو وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اولاد ثواب جاریہ بھی ہوتی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے. کس طرح کہ ایک شخص، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اپنے عمل اور ثواب اور پہاڑ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائے گا. اللہ پھر اسے اس کے گناہ بتائے گا. گناہ اتنے ہو گئے جس کی کوئی اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. پھر اللہ اسے اس کے عمل بتائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ، میری عمر تو بہت کم تھی، میں نے نہ حج کیے، نہ میں نے عمرے کیے، نہ میں نے نمازیں اتنی پڑھی، نہ میں نے روزہ اتنا رکھا، نہ میں نے اعتکاف کیا. پھر یہ اعتکاف کا ثواب مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ روزے کا ثواب، نمازوں کا ثواب اتنا زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ تیرے بچوں نے تیری طرف سے نمازوں کا فدیہ دیا، تیرے بچوں نے تیری طرف سے حج کیا، عمرہ کیا، تیرے بچوں نے تیری طرف سے ایصال ثواب کے لیے کپڑے بانٹے. اب ان کپڑوں پر جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہے اس کا ثواب پہلے تجھے پہنچایا گیا، بعد میں پڑھنے والے کو پہنچایا گیا. اگر میرے بدن پر کسی کا کپڑا ہے جو ایصال ثواب کے لیے کسی نے دیا ہے، اگر میں جتنی نمازیں پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملنے سے پہلے اللہ وہ جس کے نام پر مجھے کپڑا پہنایا گیا ان کے کھاتے میں اجر و ثواب جا رہا ہے، بعد میں میرے کھاتے میں آ رہا ہے. تو اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے اور صرف اولاد ہی یاد رکھتی ہے، باقی کوئی یاد نہیں رکھتا. بزنس پارٹنر یا پھر دوست وغیرہ کوئی یاد نہیں رکھتا، صرف اولاد یاد رکھتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بیوی بھی بھول جاتی ہے، بھائی اور بہنیں بھی بھول جاتے ہیں، اور رشتہ دار اور دوست احباب سب بھول جاتے ہیں، مگر بچوں کو باپ برابر یاد رہتا ہے. اگر اولاد نیک ہوگی تو، اگر اولاد کو ہم نے چوراہوں پر، نکڑوں پر، بازاروں پر گیم کھیلتے ہوئے، سود اور مٹکا اور سٹا چلاتے ہوئے اگر ہم نے چھوڑ دیا، ان کی طرف توجہ ہم نے نہیں دی، تو وہ بچے پھر ہماری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے، وہ ہماری قبر پر نہیں آئیں گے، وہ ایصال ثواب کے لیے نہ رقم دے گے، نہ صدقہ و خیرات کرے گے، نہ پھول چڑھانے آئے گے، نہ قرآن خوانی کرے گے. وہ ہماری فکر نہیں کرے گے، وہ بے وفا ہو جائے گے، باغی ہو جائے گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان بچوں کو دیندار نہیں بنایا. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ، محرر بناؤ، مفسر بناؤ، محدث بناؤ، مؤذن بناؤ، امام بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، مگر نیک بناؤ. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر ہے اور اس پر نیک بھی ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر ہے مگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نیک نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اب دنیا تو آپ نے اس کی بنا دی، مگر وہ آپ کی آخرت بھی لے ڈوبے گا، آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گا. آپ کو جنت سے روکے گا تو یہی ڈاکٹر بچہ ہوگا جس بچے کو آپ نے دیندار نہیں بنایا. ہم بنا سکتے تھے مگر ہم نے نہیں بنایا. دیندار بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ہر دھرم کا ماننے والا دھارمک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. 2%، 3%، 5%، 10%. کتنے ہی ہندو ہم دیکھیں گے، کتنے ہی زانی ہو، ریپسٹ ہو، شرابی ہو اور کتنے ہی بگڑے ہوئے ہو، مگر وہ کسی نہ کسی دن مندر کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر 1% دھارمکتا بھی باقی ہے. عیسائیوں کو آپ دیکھیں گے، وہ چرچ میں کتنے ہی گناہگار ہو مگر سنڈے کو سنڈے وہ جائیں گے اور کنفیشن کریں گے اور روئیں گے، دھوئیں گے اور واپس آ جائیں گے. تو آپ جس بھی دھرم پر نظر ڈالو گے نا تو وہ مادہ اللہ نے فطری طور پر اندر ہمارے میں بسایا ہوا ہے کہ تم دھارمک کچھ نہ کچھ تو بنو. کوئی انسان بغیر دھارمک بنے ہوئے اس زمین پر زندگی نہیں گزار سکتا. بھلے ہی دھارمکتا صحیح ہو یا غلط ہو، وہ ایک الگ ڈیسیزن ہے. وہ جو پتھروں پر دودھ چڑھانے والے ہیں اور جو
गुरुद्वारों में और चर्च में बैठे हुए लोग हैं उन्हें सुकून नहीं मिलता, मगर वो सुकून में इसलिए है कि भाई हमने हमारा धर्म का पालन किया इसीलिए। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि उनकी मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई हो, रमजान उनके रोजों से भरे हुए हो, इफ्तार और सहरी से भरे हुए हो, जुबान पर सच हो, जिस्म पर सुन्नत रसूल हो, चेहरे पर नबी का चेहरा हो, नबी का गम हो, नबी की फिक्रें हो, तभी तो हम दूसरों से हटकर है। वरना वो दूध महीने में एक मर्तबा चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं कि अब हमारा कोटा फुल हो गया धार्मिकता का, अब हमें धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हमारा मामला ऐसे 8 दिन में एक मर्तबा नमाज पढ़ ली, साल में एक मर्तबा रोजा रख लिया, बस कोटा फुल हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो शादी का एक बड़ा बेनिफिट और फायदा क्या है? औलाद, नेक औलाद। नेक औलाद होगी ना, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मुफ्ती आजम जो अभी फिलहाल चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, तो उनके वालिद मोहतरम थे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं, मेरे वालिद का जब इंतकाल होने लगा तो मुझे करीब किया और एक बात की। 82 साल की उम्र थी मुफ्ती शफी साहब की। तो मरहूम का जब इंतकाल हो रहा है तो बेटे को बुलाया, बेटा भी मुफ्ती है, आलिम है, हाफिज है और अस्मा और रिजाल के मालिक है। मुफ्ती तकी उस्मानी की सलाहियत कोई कम नहीं है, बड़ी माशाल्लाह दुनियावी भी तालीम, दीनी तालीम भी। तो बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा भूल तो सब जाते हैं मगर तुम ना भूलना, और अगर भूलने लगो तो जल्दी मत भूलना। क्या कहा? कि भूल तो सब जाते हैं मगर तुम जल्दी मत भूलना। एक वक्त आएगा कि मुझे सब भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओगे, मगर जल्दी मत भूलना। तो मुफ्ती शफी उस्मानी साहब अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने ये जुमला कहा था जब मैं 5 साल का था, उस वक्त ये जुमला कहा था। आज 82 साल की उम्र मेरी हो और जब दुनिया से जा रहे हैं तो कहा मैंने ये जुमला कभी नहीं भूला, मुझे ये जुमला हमेशा याद रहा। तो बेटा मैं भी तुम्हें ये जुमला कहता हूं, तुम मुझे न भूलना। भूल सब जाते हैं मगर जल्दी मत भूलना। आप सोचिए कि मुफ्ती शफी नेक थे, इसीलिए तो अपने वालिद की बात को 80 साल तक याद रखा है, वरना आज के जमाने में कौन बाप की बात को इतनी अहमियत देता? कोई नहीं देता। हाँ, अहमियत वो देगा कि जो दीनदार होगा, और इजी वो लेगा जो दीनदार नहीं होगा। सीरियसली कौन लेता है माँ बाप को? जो दीनदार होता है, धार्मिक होता है, तो वो माँ बाप को सीरियसली लेता है, धर्म को भी सीरियस लेता है, कुरान को, हदीस को और नमाजों को, रोजों को, सदका व खैरात को, अल्लाह तबारक व तआला को भी वो सीरियसली लेता है। जो दीनदार नहीं होता ना, वो सबको इजी लेता है और अल्लाह को भी इजी लेता है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि जैसे इंसानों को अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी ना, वैसे इंसानों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की। देखो अल्लाह ने कह दिया। तो निकाह का दूसरा बेनिफिट क्या है? औलाद, नेक औलाद। और औलाद उसी को होगी जो शादी करेगा, और नेक बनाना मेरे और आपके हाथ में है। तो लिहाजा नेक औलाद, तज़व्वजुल वलूदुल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमल। दूसरी हदीस में फरमाया इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, कि सबसे ज्यादा बेहतरीन बाबरकत निकाह वो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं। देखो अल्लाह के नबी जिस निकाह को 100 में से 110 नंबर दे रहे हैं 110 इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अल्लाह के नबी ने तारीफ की है। ये निकाह पास, ये मतलब कि 110 नंबर हम देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरु मऊनतन, सबसे ज्यादा बाबरकत बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी से कर दिया जाए। क्या अलामत बताई? मऊना, यानी आसानी से कर दिया जाए, एकदम आसानी से। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, और खुशबू कुछ लगी हुई थी, अल्लाह के नबी ने वजह पूछी तो कहा मेरा निकाह हो गया।
دیکھو نکاح ہو گیا مگر اللہ کے نبی کو بلایا نہیں ہے. یعنی اہمیت اتنی اللہ کے نبی کے فرمان کو دی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کی شادیاں ہوئی ہیں, لیکن اتنی سادگی سے ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے شرکت نہیں کیا. اتنی سادگی سے نکاح ہوا ہے. کیا ہے طبیعت کیا ہے؟ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی. آج کے زمانے میں شادی کسی کو ہو اور کوئی ہمیں بھول جائے تو ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے. اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, جبکہ اتنی آسانی سے نکاح کرنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے. تو لہذا نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اولاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں نکاح کی خرابیاں بیان ہو رہی تھی پچھلے ہفتے, ایک تو تصویر, دوسرا ناچ گانا, گانا بجانا, ڈانس کرنا, یہ ساری برائیاں تھی اس میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ملعون آواز, یعنی جن آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وہ دو آوازیں ہیں. ایک گانے کی آواز اور ایک نوحہ کی آواز, یعنی ماتم کرنے کی آواز. شوہر کا انتقال ہو گیا, غم کرو, افسوس کرو, مگر ماتم مت کرو. رو سکتے ہیں مگر اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے کہ اپنے بالوں کو نوچ رہے ہیں, چھاتی کو پیٹ رہے ہیں, بے پردہ ہو گئے. یہ نہیں. ہمارا مذہب ہمیں ہر معاملے میں رہبری کرتا ہے. دو موقع, خوشی اور غم کا موقع. خوشی کے موقع پہ شکریہ ادا کرو, غم کے موقع پہ صبر کرو. عید الاضحیٰ خوشی کا موقع ہے مگر ہمیں کہا کہ تم نماز پڑھو. عید الفطر خوشی کا موقع ہے مگر ہمیں کہا کہ تم نماز پڑھو. ہمیں تو اور کچھ کہنا چاہیے تھا نا. جمعہ مجازی عید کہا, خوشی کا موقع, کیا کہا؟ نماز پڑھو. اگر خوشی کا موقع سیلیبریٹ ایسے کیا جاتا تو نمازیں ہی معاف ہو جاتی. جمعہ کو اس طرح مناؤ کہ نماز کی چھٹی, پانچوں نمازوں کی چھٹی. کیا خوش ہو جاتے تھے, معاملہ ہمارا تو اور ہوتا. عید الفطر کی چھٹی, عید الاضحیٰ کی چھٹی. لیکن ہمیں کہا عید الفطر اضافہ کر دیا ایک نماز کا, اسپیشل نماز. عید الاضحیٰ اسپیشل نماز. جمعہ کے دن ظہر نہیں ہے مگر جمعہ ہے, تو ہمیں کیا کہا کہ عید کا دن ہے اور تمہارا ادائیگی کا بھی دن ہے, تو اب تم جمعہ کی نماز پڑھو تاکہ عبادت بھی ہو جائے اور عید کا دن بھی ادا ہو جائے. تو خوشی کا موقع ہے, ادا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا. نکاح خوشی کا موقع ہے, اسی لیے خطبہ نکاح میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری تقوی کی ہے. اللہ سے ڈرو اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت, یہ بھی تقوی کی آیت ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو تقوی یعنی اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ نکاح میں اللہ سے ڈرنے کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ اسی موقع پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے. خوشی کا موقع ہے نا, بے قابو ہو گئے. دو موقعوں پر بے قابو لوگ ہو جاتے ہیں, ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع پر. ہمیں دونوں موقعوں پر ہمارا مذہب سنبھالتا ہے, آسرا دیتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں پناہ دیتا ہے کہ خوشی میں حد پار مت کرو. خوش ہے, اور حدیثیں بھی وہی لائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرا نہیں ہے. اور ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو دیندار ہو. تنکح المرأۃ لاربع, کہ جب تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہو تو چار چیزیں اس میں دیکھو. لمالہا, مال, ولحسبہا, خاندان, ولجمالہا, خوبصورتی, ولدینہا, دینداری. فاظفر بذات الدین تربت یداک, مگر ان چاروں چیزوں میں سب سے زیادہ نظر تمہاری, ترجیح تم جس چیز کو دو وہ دینداری ہو, کیونکہ دینداری یہ تمہیں لمبے سمے تک
تمہاری شادی کو کامیاب بنائے گی لمبے سمے تک. مطلب اگر تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرے گی اگر دیندار ہوگی تو. اگر خوبصورت ہوگی مگر دیندار نہیں ہے تو وہ کہے گی اچھا ہوا چھٹکارا مل گیا بلا تلی. اگر مالدار ہے مگر دیندار نہیں ہے اور تم نے مالدار ہے اسی لیے اس سے شادی کی تھی, جب تم مرو گے تو اب وہ تمہارے مرنے پر روئے گی نہیں, افسوس نہیں کرے گی, وہ کہے گی کہ چلو اب سب کچھ میرا ہے, دکان بھی میری, مکان بھی میرا, اب میرا راج چلنے والا ہے. اگر تم نے اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر شادی کی ہے اور دینداری کو نہیں دیکھا تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو وہ اعلیٰ خاندان افسوس نہیں منائے گا. تو لہذا اگر خوبصورت بھی ہے, اچھے خاندان والی بھی ہے اور پیسہ بھی ہے اور دیندار بھی ہے, چاروں چیزیں ایک لڑکی میں اگر ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ تمہیں حور مل گئی, دنیا میں جنت کی حور مل گئی. مگر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہوگی. اللہ کسی کو مکمل جہان نہیں دیتا, مکمل خوشی نہیں دیتا, کیونکہ یہ جنت نہیں ہے, یہ دنیا ہے. کسی کو کچھ دیتا ہے تو کچھ نہیں دیتا ہے. کسی کو خوبصورتی دیتا ہے تو اس کو دینداری نہیں دے گا, کسی کو دینداری اتنی دے دے گا مگر وہ بیچاری خوبصورت نہیں ہوگی, مالدار نہیں ہوگی, خاندانی نہیں ہوگی. تو یہ خوبصورتی 10 سال, مالداری 10 سال, خاندان کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اگر آپ وی آئی پی خاندان کی لڑکی کرو گے تو وہ خاندان آپ کو حقیر سمجھے گا, فقیر سمجھے گا, ذلیل سمجھے گا. داماد کو وہ اتنی اہمیت نہیں دے گا جتنا دینا چاہیے. اگر دیندار آپ کا سسرال ہے تو پھر وہ داماد کو بیٹا سمجھے گے, داماد کے آنے پر خوش ہو گئے. لیکن اگر دیندار سسرال نہیں ہوگا تو داماد آئے گا, چلو بھائی پیسہ بھی چھپا دو, فریج بھی لگا دو اور سب کچھ چھپا دو. وہ ناراض ہو گئے مہمان کے آنے پر, آپ کے آنے پر. تو یہ فیکٹ ہے اور یہ ہمارے ناکام ہونے کی ایک نبض ہے. شریعت نے جو پکڑی ہے کہ تمہارا جو حال ہے نا آج وہ اس لیے ہے. اگر تم اس حال کو سدھارنا چاہتے ہو, نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو تمہیں دینداری کو دیکھنا ہی ہوگا, ورنہ تم برباد. تو لہذا ماتم کرنے کی بھی اب کوئی مر گیا, اگر دیندار ہوگی تو بیچاری بے پردہ نہیں ہوگی, چیخے گی, چلائے گی نہیں, صبر کرے گی. 2 گھوٹ اللہ کو بڑے پسند ہے, جس میں سے ایک صبر کا گھوٹ ہے اور ایک شکر کا. صبر کا گھوٹ یہ ہے کہ مصیبت میرے اللہ نے بھیجی ہے تو آزمائش کے لیے, تو میں اس مصیبت پر بھی میرے اللہ سے خوش ہوں. تو یہ دیندار عورت جو ہوگی نا وہ شکر کے وقت شکر کرے گی, صبر کے وقت صبر کرے گی, گڑبڑ نہیں کرے گی. اتنا زیادہ خوش نہیں ہو جائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. لوگ برتھڈے مناتے ہیں نا دینداری نہیں ہونے کی وجہ سے, برتھڈے پر خوب پیسہ خرچہ ہو رہا ہے, نانا ناچ رہے ہیں نواسے کے برتھڈے میں, نانا کو پتہ نہیں ہے کہ اب ان کا برتھڈے آنے والا ہے یا نہیں. دادا ناچ رہے ہیں پوترے کے برتھڈے میں. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی دیندار ہوگا تو وہ برتھڈے بالکل نہیں منائے گا, ظاہر سی بات ہے. شوہر بیوی آپس میں مل کر برتھڈے منا رہے ہیں, یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کا. اور حد تو یہ ہو گئی, مصر میں 3 دن پہلے وہاں کے, اب مصری تصوف کے علماء بھی تھے وہ, اور شیعہ ذہنیت تھی, شیعہ تھے, انہوں نے حضرت حسین کا میلاد بنایا اور اس قدر عجیب طریقے سے کہ اس میں عورتیں بھی ناچ رہی ہیں, مرد بھی ناچ رہے ہیں, شراب بھی پی جا رہی ہے, پلائی بھی جا رہی ہے. تم کس کے نام پر یہ سب کر رہے ہو؟ جس نے مذہب اسلام کی تعلیمات کی خاطر اپنی جان دے دی, اس نواسے کے نام پر یہ سب کر رہے ہو
جو نواسہ رسول ہے، کربلا میں اپنی جان دے دی مگر نماز کو نہیں چھوڑا. ان کا نام لے کر نمازیں چھوڑ کر ان کے نام کا برتھ ڈے منانا، میلاد منانا غیر شرعی عمل اور نئی بدعت شروع ہوئی ہے. آج تک دوسروں کا میلاد منایا جاتا تھا مگر یہ نیا شروع ہوا ہے ٹرینڈ، اب نہ جانے کہاں جا کر رکے گا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ جب کوئی مذہب اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں سب کا ثواب اسے ملے گا اور سب کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کوئی اچھا طریقہ، اچھے طریقے سے مراد جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تراویح کو ایک جگہ جمع کیا اور 20 رکعت تراویح کا عمل شروع کروایا، یہ اچھا عمل ہے. اب جتنا بھی تراویح پڑھی جائے گی سب کا ثواب حضرت عمر بن خطاب کو ملے گا اور سب کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن ایک اچھی چیز شروع کی ہے نا. بدعت کی بھی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یعنی اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. اچھی بدعت تو ٹھیک ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بدعت سیئہ، بری بدعت، کوئی بری چیز شروع کر لینا جو اسلام کا، دھرم کا، مذہب کا حصہ نہیں ہے، اسے مذہب کا حصہ بنا دینا. تو اب جتنے لوگ اس کے بعد کریں گے، مصر کے لوگوں نے شروع کیا، اب جتنے بھی میلادیں منائی جائے گی حضرت حسین کے نام کی، وہ سارا گناہ ان لوگوں کو ملے گا. اسی لیے ہم کوئی ایسی چیز شروع نہ کریں کہ جو دین کا حصہ نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا اور ہم نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا. رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ مذہب پر راضی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں چاہتے اور اس سے کم بھی نہیں چاہتے، ہم نے پسند کر لیا اس مذہب کو. تو جب اللہ نے مذہب کو پسند کر لیا تو اس مذہب میں اضافہ کیوں کرنا اور اس مذہب میں کمی کیوں کرنا؟ دونوں بھی غلط ہے. مذہب میں اضافہ کرنا بھی غلط. کوئی 2 رکعت فجر کے بجائے اگر 4 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھنے لگے، اضافہ کرنے والا ہے. اگر کوئی 1 رکعت فجر کی پڑھنے لگے تو یہ کمی کرنے والا ہے. اگر تمہیں مذہب پر عمل کرنا ہے ہو بہو جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں تو 2 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھنا ہوگا، تب جا کر مذہب پر عمل ہوگا. 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنا ہوگا، تب جا کر مذہب پر عمل ہوگا. اگر 4 کے بجائے 3 پڑھ لی تو گڑبڑ ہو گئی، 4 کے بجائے 5 پڑھ لی تو گڑبڑ ہو گئی. تو یہ جو مذہب ہے اس کو اللہ نے پسند کر لیا، فکس کر دیا. اب تم زیادہ نبی کی محبت میں کچھ نئی نئی چیزیں شروع کرو گے، جیسے فیشن ہو گیا ہے نئی نئی چیزیں شروع کرنے کا. بالکل ہر چیز میں نئے نئے ٹائپ کے موبائل آ رہے ہیں اور نئے نئے ٹائپ کا فیشن آ رہا ہے. پہلے کپڑے لوگ مہذب انداز میں فل پہنتے تھے، اب وہ کپڑے لہذا مختصر ہونے لگے. پھر وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا فیشن آیا، وہ لوگ پہننے لگے. پھر وہ بھگوے کلر کا دستی پہننے کا رواج آیا ابھی کہ سامنے والے کو دیکھ کر یہ نہ لگے کہ میں مسلمان ہوں. جب تمہیں دستی استعمال ہی کرنا ہے تو تم کسی اور کلر کی پہن لو. پرٹیکولر جو ایک مذہب کے زعفرانی ذہنیت کے جو لوگ ہیں، جو بھگوا ذہنیت کے جو لوگ ہیں، جب وہ دستی پہنتے ہیں وہ ان کی پہچان ہے نا، وہ ان کی پہچان ہے. تمہیں اگر دستی پہننا ہے تو سفید پہن لو، یہ کوئی اور کلر کی پہن لو. تو تم سب سے ہٹ کر کام کیوں کر رہے ہو؟ بھگوا کلر کی دستی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا بتانا اور جتانا چاہتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نیا فیشن جب آتا ہے نا، لوگ اس سے بڑی اچھے سے قبول کرتے ہیں کہ راکھی اپنے ہاتھوں پر باندھ لی کہ میری ہندو بہن نے مجھے باندھا ہے، ہولی منا لی. اتنا لبرل، اتنا سیکولر ہونے کی اجازت ہمارا مذہب ہمیں نہیں دیتا. اللہ کے نبی کے زمانے میں بتوں کی جب پوجا کی جاتی تھی تو اس کے سامنے اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہوئے ہیں، وہ جگہ کو بھی مقدس وہ لوگ مانتے تھے. جب وہ توڑا گیا ہے تو اس جگہ کو بھی جلا کر راکھ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
تاکہ اس کے نشانات باقی نہ رہیں کہ لوگ ان نشانوں پر دوبارہ کبھی کچھ بنا لیں گے تو وہ نشانوں کو بھی ختم کروائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سختی سے شرک اور بدعت کے ماحول کو ختم کیا ہے اور آج ہم کھدیڑ کر نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو شکر اور صبر کرے گا وہ جو دیندار ہوگا. دیندار عورت کا اتنا زیادہ بڑا فائدہ ہے. دیندار عورت ہوگی نا وہ بے پردہ نہیں ہوگی. دیندار عورت ہوگی نا وہ منظور نہیں ہوگی, زبان درازی نہیں کرے گی. دیندار عورت ہوگی نا وہ آپ کے باپ کو باپ کے درجے پر رکھے گی, جواب نہیں دے گی. وہ آپ کی ماں کو ماں کے درجے پر رکھے گی, ماں کو ساس نہیں سمجھے گی. وہ آپ کے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھے گی اور ان بچوں کو عالم اور حافظ بنانے پر ترجیح دے گی. اگر وہ دیندار نہیں ہے تو آپ کے بچوں کو وہ مدرسے میں ڈالنے نہیں دے گی, مکتب پڑھانے نہیں دے گی, قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے نہیں دے گی. وہ فیشن جو چل رہا ہے انگریزی تعلیم کا, اگر وہ عورت دیندار نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں ڈالے گی, وہ اپنے بچوں کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرے گی, شوبز کی دنیا دکھانے کی کوشش کرے گی. آپ اس عورت کو گھر میں ٹی وی لانے سے نہیں روک سکتے, آپ کو باہر جانا پڑے گا مگر گھر میں ٹی وی ضرور آئے گی. یہ سب ہو رہا ہے اس لیے کہ دیندار عورت کو آپ نے ترجیح نہیں دی ہے, اس لیے آپ کی زندگی برباد ہو چکی ہے. یہ آزمائش ہے. اور اس عورت کے بڑے بڑے فرمائشوں پر آپ 1000 روپئے کما رہے ہو حلال, وہ عورت کی فرمائش جب 10,000 روپئے کی ہوگی تو پھر آپ 9,000 روپئے سود سے لاؤ گے, پھر مٹکے پر پیسہ لگاؤ گے, پھر جوے اور سٹے پر پیسہ لگاؤ گے. یہ سب ہوا اس لیے کہ میری عورت مانتی نہیں ہے میری بات. کیا کرے گے, عورت مانتی نہیں ہے. بھائی مانتی نہیں ہے, آپ نے منوایا نہیں ہے نا, آپ نے ویسے تربیت نہیں کی ہے, ویسے موڑا نہیں ہے, اتنی محبت بتائی کہ سر پہ بٹھا دیا. میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عورتوں کی طرف جھکاؤ ہے ہر گھر کا. گھر کی عورت کے ہاتھ میں کاروبار ہے, پیسہ ہے, باغ دوڑ ہے, اور عورتیں ہی رشتہ فکس کرتی ہیں. مرد تو شو کے لیے ہوتا ہے. جب ایک عورت دوسری عورت کو گھر میں لائے گی, ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو وہ دیندار عورت کو کیوں پسند کرے گی. وہ جب کسی شادی میں جائے گی تو ایسی لڑکی کو پسند کرے گی کہ جس کے بال خوبصورت ہو, جس کا چہرہ خوبصورت ہو, جس کے کپڑے خوبصورت ہو, اور جو بن ٹھن کر گھوم رہی ہو, ایسی لڑکی کو وہ پسند کر لے گی کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی ہوگی. اور جب شادی ہو جائے گی اب وہی عورت پریشان ہوتی ہے. زیادہ تر ساس وہی پریشان ہوتی ہے جنہوں نے بڑے ناز و نخروں سے اس بہو کو اپنے گھر میں لایا. تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ایسی بہو کو گھر میں لاؤ جو گھر کا ماحول دوزخ کا بنا دے, عذاب کا بنا دے. تمہیں گن کی نوک پر شادی نہیں کرائی گئی تھی تمہاری بیٹے کی اس کے ساتھ میں, اپنی مرضی سے تم نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو اب بھگتو. جب تمہیں مرضی مذہب بتا رہا تھا کہ تم دینداری کو ترجیح دو تو تم نے مذہب کو تو ایزی لے لیا. اب پھر روتے پیٹتے کیوں تعویذات لیتے پھر رہے ہو, کیوں پانی, کتنے ہی پانی پڑھ کر پھونک لو. اگر وہ دینداری کو دیکھ کر نہیں لائی گئی ہے گھر میں, بہو اسے نہیں بنایا گیا ہے, تو کتنے ہی تعویذ اس پر کر لو, کتنا ہی پانی پڑھ کر پھونک لو, وہ فائدہ نہیں ہوگا, عمل نہیں ہوگا. جب سوچنے کا موقع تھا جب تو سوچا نہیں ہے. علماء چلا رہے ہیں, دیندار لوگ چلا رہے ہیں. ارے دیندار لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں, صرف اس لیے کہ وہ دیندار ہے کوئی انہیں اپنانا نہیں چاہتا کہ وہ پردہ کرے گی, میرے دوسرے بیٹے کے سامنے نہیں نکلے گی, میرے جیٹ کے سامنے نہیں نکلے گی,
نندوئی کے سامنے نہیں نکلے گی. اور اگر کوئی عورت پردہ کرنا بھی چاہتی ہے نا تو گھر کے لوگ اسے ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسا ایک اسرائیلی ایک فلسطین کو دیکھتا ہے کہ دشمن ہو یہ. ارے بھائی اللہ کے بندو، وہ اپنے چار دیواری میں مذہب پر عمل کرنا چاہتی ہے، وہ بیچاری، اس کو عمل کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ اس لیے کہ تم خود دیندار نہیں ہو. اگر شوہر دیندار ہوگا نا تو وہ عورت کے پردے پر خوش ہوگا، عورت کے برقع پہننے پر خوش ہوگا اگر دیندار ہوگا. اگر شوہر دیندار نہیں ہوگا نا تو وہی شوہر اس عورت کے پردہ کرنے پر غصہ ہوگا، وہی شوہر اسے اپنے دوستوں کے سامنے نکالے گا، وہی شوہر اسے نماز نہیں پڑھنے دے گا، وہی شوہر اسے روزہ نہیں رکھنے دے گا. یہ سب کچھ تماشا ہوا کہ تم نے دینداری کو نہیں دیکھا. دینداری کو اگر دیکھ لیتے تو آج معاشرہ تمہارا اچھا ہوتا، گھرانہ اچھا ہوتا، تمہارے بچے عالم حافظ بن جاتے. ہم نے نہیں دیکھا، اسی لیے ہم پریشان ہیں. تو یہاں پر فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. تو نکاح میں یہ چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ میرے بعد 2 جماعتیں ایسی ہوگی کہ جو جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو ایک روایت کے مطابق 100 سال کی مسافت سے خوشبو جنتی سونگھے گے. 100 سال، ایک دن 50,000 سال کا ہے جنت کا. فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن. اور 100 سال یا 500 سال، دوسری روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی. تو آپ سوچئے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے تو 100 سال کا فاصلہ اور 500 سال کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ یعنی اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کی مہک آئے گی. وہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ جو اتنی دور سے آنے والی خوشبو کو بھی سونگھ نہیں سکے گے، جانا دور کی بات ہے. 2 جماعتیں. ایک وہ جماعت جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گائے کی دم کی طرح ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہو گئے. جتنی موٹی گائے کی دم ہوتی ہے اتنے موٹے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہو گئے، اور وہ ان کوڑوں سے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو گئے. یعنی ظالم ہوگی پہلی جماعت جو کوڑوں کے ذریعے سے ظلم کرے گی، لوگوں کو مارے گی. اور دوسری جماعت وہ ہوگی وہ عورتیں کہ جو کہ لباس پہننے کے باوجود ان کا جسم نظر آئے گا. برہنہ ہوگی، کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس ہوگی، کپڑے پہننے کے باوجود. 2 وجہ ہے اس میں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کپڑا اتنا فٹ ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ اتنا فٹ اور چست ہوگا کہ جسم کے خد و خال نظر آئے گا. آج وہ فیشن ہے فٹ کپڑے پہننے کا، برقعے فٹ پہننے کا فیشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کی زیب و زینت اجاگر نہیں ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا وہ کتنی خوبصورت ہے. اتنی موٹی چادر صحابیات اپنے جسم پر لے لیا کرتی تھی، سروں پر لے لیا کرتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ماں کون ہے، بیٹی کون ہے. اتنی موٹی چادر، پورا بدن اپنا چھپایا کرتے تھے. راستے سے جاتے ہوئے گھر کے اندر تک اپنے محرم یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اپنے سر کو کھلا نہیں رکھا ہے. یہ تعلیمات تھی اسلام کی. آج یہ ہو چکا ہے کہ کوئی موٹا کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب چاہتے ہیں کہ باریک کپڑا ہو اور فٹ کپڑا ہو. اس زمانے میں ڈھیلا کپڑا پہنا کرتے تھے اور موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے. نماز بھی جب عورت پڑھے تو موٹی چادر اپنے اوپر اوڑھے
موٹی اوڑھنی ہو, موٹا اسکارف ہو, ایسا اسکارف جو بالکل پتلا ہو, بال نظر آ جا رہے ہو, اس اسکارف کو بدلنے کا حکم کیا گیا. تو آپ سوچئے کہ نماز میں ہمیں ایسا ہماری مائیں, بہنیں اور بیٹیوں کو اجازت نہیں ہے, تو پھر شادی بیاہ میں کیسے مذہب ہماری اجازت دے دے گا؟ ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت نافع رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں, شاگرد خاص. سفر پر جا رہے ہیں, زور زور سے بانسری کی آواز آئی, گانے بجانوں کی. اونٹ پر چل رہے تھے, کسی علاقے سے گزر ہوا, ناچ گانا چل رہا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی. حضرت نافع سے بھی کہا, انہوں نے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال دی. جب وہ اس علاقے سے باہر نکل گئے تو پوچھنے لگے اپنے شاگرد کو کہ کیا آواز بند ہو چکی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں آواز بند ہو چکی ہے. کہا میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر تھا, ایسے ہی علاقے سے ہمارا گزر ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی, اور مجھے بھی حکم دیا, میں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی. آپ سوچئے کہ آج گانا سن کر ہم جھوم جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا عمل, صحابہ کا عمل, کہ گانا جب بج رہا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں کہ کانوں میں بھی نہ پڑے. بلا قصد, بغیر ارادے کے کہیں سفر پر جا رہے ہیں, گانا بج رہا ہے, تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یعنی آپ اسے بند نہیں کروا سکتے, تو وہ ایک الگ مجبوری ہے. لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر یہ عمل بتایا امت کو کہ گانا اتنی بری چیز ہے. اور شادیوں کے موقع پر دوسری چیز شراب نوشی, شراب پینا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کیا فرمایا؟ اے بیٹا وہ دونوں آگے آ جاؤ. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تم ادھر دیکھ رہے ہو نا, کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر, یقیناً شراب, والمیسر, اور جوا, والانصاب, اور بتوں کو پوجنا, ان کی مورتی بنانا, ان کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ سب شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, تو تم ان تمام چیزوں سے بچو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں نا اس دنیا میں, تو مجھے شراب سے بچنا ہوگا, حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخرقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. اتنا لمبا چوڑا ہمیں گنوایا ہے قرآن کی آیت میں. مردار حرام ہے, بتوں پر پوجے جانے والا حرام ہے, غلط نیت سے دینے والا حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور کہا کہ تیروں کے ذریعے سے جو قرآن اندازی ڈالی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے. وہ ایک قسم کا جوا تھا. اس زمانے میں جوا کھیلا کرتے تھے, تیر ہوتے تھے, وہ تیروں پر نام لکھا کرتے تھے. اگر کہیں جانا ہوتا سفر پر, اس شہر کا نام لکھا اور اس تیر کو ایک تھیلے میں ڈالا, اور تھیلے میں ڈال کر اسے ہلایا اور اسے پھینکا. اس کے بعد جو تیر وہ تھیلے سے باہر آ جاتا تھا تو اس کو سمجھتے تھے, وہ تیر پر جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ کرتے تھے. مثال کے طور پر جانا ہے یا نہیں جانا, وہ طے ہوا لکھا ہوا ہوتا تھا تیر پر. ایسے ہی کوئی اونٹ ذبح کر دیا مشترکہ, اس کا گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا, تو تیر پر حصے لکھ دیے اور اس کو تھیلے میں ڈال دیا اور اسے پھینکا.
اس میں سے جو تیر باہر آیا جس کے نام کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہوتا اتنا اس کو دیا جاتا، کسی کے نام پر نہیں لکھا ہوا ہوتا تو وہ حصہ اسے دیا ہی نہیں جاتا. ایک طرح کا جوا یعنی گیم آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ جیسے چٹھیاں بچے لیتے ہیں 8 آنے کی 1 روپے کی چٹھی ہوتی ہے کہ اس میں پیسے بھی اٹھتے ہیں نوٹ بھی اٹھتے ہیں، اٹھے تو اٹھے نہیں تو نہیں اٹھا. یہ ایک قسم کے جوے کی عادت ڈالنا ہے. آج کے زمانے میں گیم بھی آ رہے ہیں جیسے رمی گیم ہے جو موبائل کا آ رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور پیسے جیت رہے ہیں. پہلے وہ تو گیم ہی حرام ہے، وقت کا ضائع کرنا. دوسرا یہ کہ وہ ایک طرح کا تم نے کیٹیگریز والا جو گیم ہے، ایکشن گیم نہیں ہے، وہ جوا اور سٹے والا گیم ہے. تو تم نے گیمز میں بھی وہ گیمز کو چنا جو گیم حرام ہے بالکل سری کھلے طور پر، اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو حرام ہی پیسہ ہے، چاہے 2000 جیتو 2 کروڑ جیتو. پتے کے گیم بچے کھیل رہے ہیں اور جوے کے گیم بچے کھیل رہے ہیں، کیرم کے گیم بچے کھیل رہے ہیں اپنے موبائلوں میں. یہ سب کچھ حرام، سب کچھ حرام. وہ کھیلنا اس سے حاصل ہونے والی کمائی. حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جانے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے، 40 دن زمین بد دعا کرتی ہے، 40 دن آسمان بد دعا کرتا ہے. کس قدر سخت محرومی کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ایک دانخ کہتے ہیں اس زمانے میں چاندی کا ٹکڑے کو کہا جاتا تھا، کہ اگر کوئی غلط راستے سے وہ حاصل کر لے کمائے تو 700 نمازیں کل قیامت میں دینی ہوگی، مقبول نمازیں. یعنی اگر جوے سے کسی نے 1 روپیہ غلط کمایا، حرام کمائی کسی نے 1 روپیہ غلط کمایا، چاہے وہ رمی کھیل کر ہو، چاہے وہ سٹا اور مٹکا کھیل کر کیوں نہ ہو، 1 روپیہ کسی نے غلط کمایا، کل روز قیامت 700 مقبول نمازیں اسے دینی ہوگی جو قبول ہوئی ہے. کون سی نماز قبول ہوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. علامت یہ ہے کہ فجر کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ظہر آپ کی ہو جائے، ظہر کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ عصر آپ کی ہو جائے، عصر کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ مغرب آپ کی ہو جائے، مغرب کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ عشاء میں آپ حاضر ہو جائے، عشاء کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ فجر آپ کی ہو جائے. یہ سرکل چلتا رہے گا. ایک نماز بھی اگر آپ کی چھوٹ گئی تو وہاں نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی. تو اتنا پابند کون ہے؟ آج 5 نمازیں دور کی بات ہے، 3 نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی ہے. فجر تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم پر معاف کر دی گئی ہے. اکثر لوگ فجر نہیں پڑھتے، اکثر لوگ اس مجمع میں بھی اکثر لوگ ایسے ہوگے کہ جو فجر میں آتے نہیں ہوگے. کیا فجر کا سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ کیا ظہر کا سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ عصر مغرب عشاء کا سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ جب ہمارے پاس 700 نمازیں ہوگی تو ہم دیں گے نا جرمانے میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ہمارے پاس نمازیں ہی 100 ہیں، 200 ہیں، 500 ہیں تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اب دوسروں کا گناہ ہم پر ڈال دیا جائے گا اور گناہوں کے بوجھ سے آدمی چل نہیں سکے گا، اس قدر بوجھل ہو جائے گا. کچھ لوگ چوٹیوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہو گئے. یہ وہ لوگ ہو گئے جو حرام کمایا کرتے تھے گیم کھیل کر اور پتے کے گیم کھیل کر. گلگت کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، پڑوس ملک کا واقعہ ہے کہ قبر کے قریب سے ایک نوجوان گزر رہا تھا. قبر میں سے آواز آئی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں. اب یہ بڑا پریشان ہوا، وہاں پر رکا، یہ سمجھا کہ میرا وہم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ اور آواز آئی، پھر تیسری مرتبہ اور آواز آئی. اب وہ دن کا وقت تھا اس لیے یہ زیادہ ڈرا نہیں.
فوراً یہ گیا اور وہاں محلے کے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ قبرستان کے پاس سے میں گزر رہا تھا اور آواز آ رہی ہے. محلے والوں نے امام صاحب کو بلوایا. امام صاحب سے پوچھا کیا یہ قبر کھودی جائے؟ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے. وہ قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ بے لباس، برہنہ، بغیر لباس کے ایک نوجوان لڑکی وہ رو رہی ہے. فوراً اس نے کہا کہ میرے گھر پر کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، فلا فلا جگہ میرا گھر ہے. فوراً یہ لوگ بھاگے اور کپڑے وغیرہ اس کو دیا. اس نے کپڑے وغیرہ جب پہنی ہے یہ فوراً نکل کر قبرستان سے نکل کر اپنے گھر پر بھاگی. یہ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا. اس کے گھر پر جب گئے تو دروازہ اس نے بند کر دیا تھا. اس نے کہا کہ جس کا مضبوط دل ہو صرف وہی لہذا میرا حال دیکھ سکتا ہے، کہ جس کا مضبوط دل ہو، جو کمزور دل ہو وہ نہ دیکھے. مشکل سے اس کے اپنے رشتہ دار تھے، اس کے سگے حقیقی جو مضبوط دل والے تھے، وہ بڑی مشکل سے 2-3 لوگ اندر گئے. تو سر پر اس کے اوڑھنی تھی، اس نے جب ہٹایا تو صرف کھوپڑی تھی، بال بھی نہیں اور جلد بھی نہیں، کچھ نہیں. تو وہ پوچھنے لگے بیٹا یہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جب قبر میں مجھ سے سوالات کیے گئے تو اس کے بعد جو عذاب میرا شروع ہوا ہے تو ایک ایک بال فرشتوں نے نوچا ہے اور ایسے اکھاڑا ہے کہ میری کھال نکل گئی ایک ایک بال کے ساتھ، اور میں ہر بال اور ہر کھال پر چیختی رہی، چلاتی رہی. پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے جب چادر ہٹائی تو اس کے ہاتھوں میں انگلیاں تو تھی مگر ناخن نہیں تھے. وہ پوچھنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ میرے ناخنوں کو اکھاڑا گیا، ایک ایک ناخن کو لوہے کا ایک گرز ادھر ہتھیار ہوتا ہے اس کو پکڑ کر میرے ناخنوں کو کھینچا گیا اور میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی. پھر اس نے اپنے منہ سے جب پردہ ہٹایا تو صرف دانت نظر آئے، ہونٹ غائب. وہ کہنے لگی ایک قینچی ان کے پاس تھی، اس سے میرے ہونٹوں کو کاٹا گیا. یہ پوچھنے لگے بیٹا عذاب تم پر کیوں ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ سر کو بے پردہ میں کر دیا کرتی تھی، بے حجابانہ نکل جایا کرتی تھی کہ غیر مرد میرے بالوں پر نظر رکھتے تھے اور میں نے بالوں کا پردہ نہیں کیا. ہونٹوں کو سجا کر لپسٹک لگا کر میں شادی بیاہ و تقریبات میں گھوما کرتی تھی اور میں نے پردہ نہیں کیا. ناخنوں کو نیل پالش لگا کر میں فیشن کے طور پر تیار ہو کر نکلتی اور ان ناخنوں پر اجنبی مردوں کی جب نظر پڑتی، اسی لیے بے پردہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ عذاب ہوا. اور ایک زوردار اس نے چیخ ماری اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. اور یہ سچا پکا واقعہ ہے. کبھی کبھی اللہ عبرت کے لیے کچھ ظاہر کر دیتا ہے اور کھول دیتا ہے اور بتا دیتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو. فرعون کی لاش اب تک باقی کیوں ہے؟ عبرت کے لیے ہے کہ کوئی غرور اور تکبر نہ کرے، کوئی حکومت کے نشے میں چور چور نہ ہو. قوم عاد، قوم سمود کے نشانات کیوں باقی ہیں؟ تاکہ عبرت لے پیچھے سے آنے والے. قوم لوط کے نشانات کیوں باقی ہے؟ تاکہ عبرت حاصل کرے پیچھے سے آنے والے. یہ عبرت کے لیے ہے ہماری ساری چیزیں. اگر آج ہم پھر بھی کانوں میں ہیڈ فون ڈال کر، آنکھوں میں گوگل پہن کر اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. ہر مومنٹ پر ہماری نظر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرے بندے تیرے آنکھوں کی گستاخیوں کو تک ہم جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کو تک ہم جانتے ہیں کہ تو ان آنکھوں سے کس کی ماں، کس کی بہن اور کس کی بیٹی کی طرف کس نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے کے بعد کون سا خیال تیری نظر میں بنا ہے. اور ذریعہ بننے کی وجہ سے
4 عورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا معراج کے سفر میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں کی بنسبت. 4 وجوہات اللہ کے نبی نے بتائی. غور سے سننا. پہلے کہا کہ اللہ کی نافرمان وہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی مائیں بہنیں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھے, کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھے. انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی, نظر اٹھا اٹھا کر غیر مردوں کو دیکھا ہے اور بن سور کر دیکھا ہے. اللہ کی نافرمان اسی لیے دوزخ میں. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ تر وہ عورتیں تھیں جو میری نافرمان تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت باپردہ ہو جائے تو اگر کوئی بے پردہ ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کے عمل یعنی قول کے خلاف اس نے کیا. جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے, تو وہ کبھی عورت بے پردہ ہو کر نہیں نکلے گی. جو اپنے نبی سے سچا پکا عشق رکھتی ہے وہ عورت, وہ امت محمدیہ کی شہزادی بے پردہ کبھی نہیں نکلے گی, ہمیشہ پردے میں رہ کر نکلے گی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آنکھ سے دکھ سکتا ہے تو صرف ایک آنکھ سے وہ راستہ چلتے ہوئے دیکھے, دونوں آنکھ کھلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو سفر مشکل ہو جائے گا, گر جائے گا, نقصان ہوگا, جان کا دھوکہ ہے, تو وہاں پر فرمایا کہ جالی ہو اس آنکھ کے اوپر, یعنی آنکھ کو کھلا رکھنے کی اجازت مائیں بہنیں اور بیٹیوں کو نہیں ہے, کیونکہ یہ آنکھ سے ہی بات شروع ہوتی ہے. اس آنکھ کو کوئی اور دیکھے گا, اگر یہ آنکھ پر کاجل لگا ہوا ہے اس آنکھ کو کوئی ضرور دیکھے گا. تو اس آنکھ کو دکھانے کی جب عورتوں کو اجازت نہیں ہے تو پھر پورا چہرہ تو دور کی بات, ایک ناخن دور کی بات, کہ پورا ہاتھ کہاں سے بتانے کی اجازت شریعت دے دے گی. تو لہذا پھر بھی کہا کہ اگر جالی بھی پہننا ممکن نہ ہو تو ایسی اینک, ایسا چشمہ لگا دیا جائے کہ جہاں پر کسی کو نظر نہ آئے کہ آنکھ چھپ جائے اور دیکھنے والے کو نظر بھی آئے. جیسے مثال کے طور پر کالا چشمہ ہوتا ہے, بالکل کالا, کہ آنکھ نظر نہ آئے, صرف آنکھ کو چھپانے کے لیے, تاکہ آنکھ سے جتنی خرابیاں ہو اس کی ذمہ دار یہ عورت نہ بنے, ذریعہ یہ نہ بنے. اور تیسرا کہا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. آج اکثر عورتیں شوہر کی نافرمان ہیں, یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمان. چوتھی چیز بن ٹھن کر نکلنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیب و زینت کی وجہ سے کئی عورتیں دوزخ میں جل رہی ہے. زیب و زینت کی وجہ سے, نمائش کی وجہ سے, تیار ہونے کی وجہ سے, کہ تم کسی اور کے لیے تیار کیوں ہوئی, کاش تم تیار اپنے شوہر کے لیے ہو جاتی تو یہ عمل تمہارا ثواب کا عمل بن جاتا. صحابیات اپنے شوہر کے لیے تیار ہوا کرتی تھی, بالوں کو بنایا کرتی تھی, بناؤ سنگار کیا کرتی تھی اپنے شوہر کے لیے. اور یہ بھی نہیں کہ آج کے زمانے کے طور پر, اس زمانے میں جو جتنا ممکن ہو سکا اس سے زیادہ نہیں ہے, اوور نہیں کیا کبھی کسی زمانے میں. آج کے زمانے میں شوہر کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہے جو دیندار ہو, بس وہی ان باتوں کو سمجھ سکتی ہے کہ میری زیب و زینت میرے شوہر کے لیے ہے, مجھے بال اپنے شوہر کو بتانا ہے, میرے چہرے کی زینت میرے شوہر کے لیے ہے, اور میرے لباس کی زینت میرے شوہر کے لیے ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. اور یہی چیزیں شوہر پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ شوہر اپنی نظر نیچی رکھے, شوہر زیب و زینت سے نکلے تو صرف اپنی بیوی کے سامنے, کسی باہر جا رہے تو خوب بن ٹھن کر سور کر نکل رہا ہے, اور کسی اور کی ماں بہن اور بیٹی پر اس کی نظر پڑ رہی ہے, اب یہ خائن ہے, خیانت کرنے والا ہے, کہ اس نے اب اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا. تو لہذا ان باتوں کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں بھی
قبروں میں جب جائے گی تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہو. اگر وہ اس طریقے کا فیشن کرے گی, بے پردہ ہو جائے گی, بے حجابہ اگر نکل جائے گی, تو ہماری ماؤں کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے, ہماری بہن اور بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے. اگر ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, تو ہمیں چاہیے کہ انہیں پردے میں رکھیں. کرے گی بھی سب. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین. توفیق اللہ بالسنت پر لیجیے.